وہ لوگ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، قرض اتنا ہے کہ سر کے بالوں سے زیادہ ہے، اسباب ہے ہی نہیں، اب وہ ساری رات بے قراری میں گزارتا ہے، دن مشکل میں گزارتا ہے کہ یا اللہ کہاں سے لاؤں، یہ قرض کیسے لوٹاؤں۔ میں ان کو یہ حدیث سے پاک پیغام اور تحفہ کے طور پہ سنا رہا ہوں۔ میرے آقا ایک دن مسجد نبوی میں جلوہ فراز تھے، تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہیں، تو حضور کو تشویش لاحق ہوئی کہ نماز کا وقت بھی نہیں ہے، تو یہ میرا صحابی، میرا کلمہ پڑھنے والا مسجد نبوی میں کیا کر رہا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا، اے ابو امامہ، نماز کا وقت بھی نہیں ہے اور تم مسجد میں بیٹھے ہو اور تمہاری پیشانی پر تفکر کے آثار ہیں، چہرے پہ یہ پریشانی کے آثار ہیں، بتاؤ نہ ذرا۔ اگر پوچھنے والے امام الانبیاء ہوں تو پھر درد سناتے ہوئے، تکلیف کے بارے میں بتاتے ہوئے انسان کو احساس ہوتا ہے، سکون ملتا ہے کہ کوئی ہے میری تسلی دینے والا، کوئی ہے جو میرے غم کا مداوع کرنے والا ہے۔ تو حضرت ابو امامہ رو پڑے، کہنے لگے بندہ نواز، روزگار ہے ہی نہیں، رزق کے معاملات مخدوش ہیں، قرض اتنا ہے کہ سر کے بالوں سے زیادہ ہے، غم ہے کہ رات کو سونے نہیں دیتے، بستر کانٹوں کا بن گیا ہے، چین نہیں ملتا، ادھر غم کھائے جا رہے ہیں، ادھر لوگوں کا قرض ہے کہ وہ دن بدن چڑھتا جا رہا ہے۔ حضور اب کہاں جاؤں؟ جب سارے راستے بند نظر آئے نا اور ساری گلیاں بند نظر آئی تو میں مسجد نبوی میں آ گیا، شاید میرے دکھ درد کا مداوع ہو جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ہم نے پوچھا ہے تو پھر تمہارے درد کا مداوع بھی فرمایا۔